عمران اور سہیل کے بعد خالی باغ گاؤں میں ایک خوف کی لہر پھیل گئی۔ لوگ باہر نہیں آتے تھے، رات کو دروازے بند کر دیتے تھے، بزرگ ہر گھر میں تعویذ لگواتے تھے، لیکن کچھ لوگ ابھی شک میں تھے کہ وہ سوچتے تھے یہ سب اتفاق ہے یا کوئی اور تو نہیں۔ ان میں سے ایک تھا احمد، گاؤں کا شاگرد جو شہر میں پڑھتا تھا، شاید اسی لیے وہ قدیم باتوں میں یقین نہیں کرتا تھا۔ ایک رات احمد نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، عمران اور سہیل شاید کسی اور جگہ ہیں، قبرستان میں کوئی شیطان نہیں ہوتا، کل رات میں وہاں جاتا ہوں اور سب کو ثابت کروں گا۔ سب نے اسے روکا لیکن احمد نے سنا نہیں۔ اگلی شام جب سورج ڈوبا، احمد قبرستان کی طرف چلا گیا۔ اس بار اس کے پاس ایک بڑی ٹارچ تھی، ایک چاقو تھا اور اس کے دل میں ایک بہت بڑا غرور تھا، میں ثابت کروں گا یہ سب اندھے خوف ہیں۔ جب وہ قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ قبریں اب صرف قبریں نہیں تھی، وہ جیتی جاگتی نظر آ رہی تھی، اور قبر 13، 14 اور 15 کے پاس 3 آدمی کھڑے تھے، عمران، سہیل اور ایک اور۔ یہ تیسرا آدمی بہت پرانا تھا، اتنا پرانا کہ اس کا جسم بھی قدیم محسوس ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ پورے قبرستان کی خاکی رنگ تھا۔ احمد اپنی ٹارچ آگے کی طرف کیا، پرانے آدمی نے سر اٹھایا، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، ایک ایسی مسکراہٹ جو کسی حقیقی انسان کے چہرے پر نہیں آ سکتی۔ آ گئے، اس نے کہا، اور یہ آواز قبرستان کے ہر کونے میں گونجی، تم ہو احمد، تم وہ ہو جو سب سے آخری ہو۔ احمد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ کون ہیں؟ پرانا شخص تھا، میں وہ ہوں جو یہاں سب سے پہلے آیا تھا، 200 سال پہلے، میں سب سے پہلا قبر نمبر 13 تھا۔ احمد کے ہاتھ کانپ گئے، لیکن پھر مر نہیں سکے۔ مرنا؟ پرانا آدمی نے کہا، ہاں میں مر گیا، لیکن میری موت کے ساتھ میرا غصہ بھی دفن ہو گیا، اور یہ غصہ یہ بہت بھوکا ہے۔ احمد نے اپنا چاقو نکالا، تم مجھے نہیں ہرا سکتے، میں لڑوں گا۔ عمران ہنسا، اب بالکل پرانے آدمی کی طرح۔ لڑنا؟ احمد تم کیا سمجھتے ہو، یہ جگہ قبرستان نہیں ہے، تمہاری حقیقت کا آئینہ ہے۔ اور تبھی احمد کو ارد گرد سے آوازیں سنائی دی، قبرستان کے ہر کونے سے، ہر قبر سے سائے نکل رہے تھے، ہزاروں لاشیں، ہزاروں روحیں۔ سہیل نے احمد سے کہا، یہ اکیلے 200 سال کی روحیں ہیں، اور یہ سب قبر نمبر 13 کے لیے تیار ہیں۔ احمد کے چہرے پر سفیدی آ گئی، یہ ممکن نہیں، یہ سب خیال ہے، میں جاگ رہا ہوں۔ لیکن جب وہ اپنے آپ کو تھپ تھپایا تو محسوس کیا وہ ابھی زندہ ہے، اور دردیں سچی ہیں۔ پرانے آدمی نے آگے کی طرف ہاتھ بڑھایا، احمد تمہارا نام میں نے 200 سال پہلے لکھ دیا تھا، تمہیں یہاں آنا ہی تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ احمد نے چیخا، یہ جگہ وقت سے باہر ہے، اور تمہارا مستقبل یہی ہے، یہاں سونا، یہاں جاگنا، یہاں دوسروں کو ڈھونڈنا۔ احمد نے آخری بار بھاگنے کی کوشش کی، لیکن قبرستان کا دروازہ بند ہو گیا، اور ہر قدم پر قبریں اس کے سامنے آ رہی تھی۔ نہیں، وہ چلا رہا تھا، مجھے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو۔ لیکن اب عمران، سہیل اور وہ پرانا آدمی تینوں ایک ہو گئے تھے، ایک بہت بڑے سائے میں۔ احمد خوش آمدید، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا، اب تمہاری ہی باری ہے۔ احمد کی چیخ قبرستان سے نکل کر گاؤں تک پہنچی، تمام لوگ اپنے گھروں میں کانپ رہے تھے۔ صبح قبرستان میں ایک نیا سنگ سفید لگایا گیا، قبر نمبر 15 احمد۔ لیکن اب کچھ اور تبدیل ہو گیا تھا۔ قبرستان کے بزرگ سے پوچھا گیا، اب کتنے لوگ قبر نمبر 13 کے پاس ہیں؟ بزرگ نے لمبے سانس لیے اور ہچکی کے ساتھ کہا، 4 نہیں، 5 نہیں، میں نہیں جانتا، میں نہیں گن سکتا۔ کیونکہ جب قبرستان میں جایا گیا تو دیکھا گیا قبر 13 سے ایک بہت بڑی خالی جگہ تھی، جسے اس نے بھر کر تمام دوسروں قبروں کو کھا لیا ہو، اور قبریں اب صرف 15 تک نہیں تھی، 16، 17، 18 تک تھے، ہزاروں تک۔ اب گاؤں میں ہر رات ایک سوال پوچھا جاتا، کون اگلا ہوگا؟ اور جواب سب کو معلوم تھا، قبر نمبر 13 کے لیے انتظار کبھی ختم نہیں ہوتا، صرف نام بدلتے ہیں، صرف چہرے بدلتے ہیں، اور جب تم اپنے گھر میں بیٹھو اور باہر سے کوئی نام تمہارا لے کر پکارے تو یاد رکھنا، شاید یہ عمران ہے، شاید یہ سہیل ہے، شاید یہ احمد ہے، یا شاید وہ پرانا آدمی جو 200 سال سے انتظار میں ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایسی ہی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل پر وزٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔